بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ٹانگوں پنڈلیوں میں ہونے والے درد، کھنچاؤ اور بے چینی کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے ایک بہت ہی فائدہ مند اور انتہائی لاجواب نسخہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ کو بہت ہی کمال کے فوائد دیکھنے کو ملیں گے۔ ٹانگوں پنڈلیوں میں درد یا بے چینی کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ کو کیلشیم کی کمی کا مسئلہ ہے اور اسی وجہ سے آپ کے بدن میں اور ہڈیوں میں شدید کمزوری پائی جاتی ہے، ہڈیاں بھربھرے پن کا شکار ہیں اور کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں، تو یہ ٹانگوں پنڈلیوں میں درد کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو آئرن کی کمی کا سامنا ہے اور اس کی وجہ سے آپ عام جسمانی کمزوری جیسے مسئلے سے دوچار ہیں، تو یہ بھی ٹانگوں پنڈلیوں میں درد کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پروٹین کی کمی بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ صرف سبزیاں اور پھل ہی کھاتے ہیں اور انڈے، گوشت، مچھلی کا استعمال بالکل نہیں کرتے، تو ایسے میں آپ کو ٹانگوں پنڈلیوں میں درد کے علاوہ شدید قسم کی کمزوری اور ضعف کا احساس بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ تھوڑا چلنے سے ہی آپ کی ٹانگیں تھک جاتی ہیں، سیڑھیاں چڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو ایسے میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی روزمرہ ڈائٹ میں آئرن، کیلشیم اور پروٹین سے بھرپور غذاؤں کو ضرور شامل کریں۔ اسی طرح اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں، آپ کا وزن آپ کی ایج کے لحاظ سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، تو یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے، کیونکہ جب آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ کی ٹانگوں کو تمام بدن کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ ساتھ ہی اگر آپ کی ٹانگیں کمزور ہوں، کیلشیم کی کمی کی شکایت بھی ہو، تو یہ درد، تھکان اور کھنچاؤ کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ ایسی صورت میں آپ اپنے وزن کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں کے کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں سارا دن کرسی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے رہنا پڑتا ہے، یا سارا دن ایک ہی پوزیشن میں کھڑے رہنا پڑتا ہے، یا پھر کئی لوگوں کو بہت زیادہ پیدل چلنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ٹانگوں پنڈلیوں میں سوجن، ورم اور درد یا کھنچاؤ کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو اعصابی کمزوری کی شکایت ہے، پٹھوں کی کمزوری میں مبتلا ہیں، تو اس وجہ سے بھی آپ کو ٹانگوں پنڈلیوں میں درد اور کھنچاؤ کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی بلڈ سرکولیشن پراپر نہ ہونے کی وجہ سے ٹانگوں پنڈلیوں کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں، یا پھر نسوں میں ورم آ جاتا ہے جو درد کا باعث بنتا ہے۔ یہی شکایت اگر بڑھ جائے تو ویریکوز وین جیسے مرض میں مبتلا کر سکتی ہے، جس میں رگیں نیلی نیلی اوپر کی طرف ابھری ہوئی اور مکڑی کے جالے کی طرح پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جنہیں اسپائڈر وینز کہا جاتا ہے۔ یہ مرض بھی اگر لاحق ہو جائے تو یہ بھی ٹانگوں پنڈلیوں میں درد کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو گردوں کی خرابی کا سامنا ہے، گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے، پیشاب کھل کر نہیں آتا ہے اور مقدار میں کم زرد یا سرخی مائل تیل کی مانند آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گردے خون میں سے فاضل مادوں کو فلٹر کر کے پیشاب کے راستے خارج کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ تو یہی فاضل مادے آپ کے خون میں شامل ہو کر جسم کے نچلے حصوں کی طرف جا کر خلاؤں میں اور جوڑوں میں اکٹھے ہونے لگتے ہیں اور درد اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر اس کی وجہ سے یورک ایسڈ بڑھ جائے تو ایسے میں آپ کو اپنے پیروں میں اور ٹانگوں پنڈلیوں میں درد کو جھیلنا پڑ سکتا ہے۔ ٹانگوں میں درد کا مسئلہ زیادہ تر چلتے پھرتے وقت، سیڑھیاں چڑھتے وقت یا پھر رات کو سوتے وقت تنگ کرتا ہے۔ کئی لوگوں کو رات کے وقت لیٹے لیٹے اچانک ٹانگوں پنڈلیوں میں شدید بے چینی ہونے لگتی ہے، سخت کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے اور مریض بے چین ہو کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اکثر تھوڑی حرکت کرنے سے اور تھوڑا چلنے سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ تکلیف بڑھتی رہتی ہے اور بار بار ٹانگوں پنڈلیوں میں کھنچاؤ یا بے چینی رہنے لگتی
رہتی ہے، اور بعض دفعہ یہ تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ کئی لوگ رات رات بھر اپنی ٹانگوں کو چارپائی پر پٹکتے رہتے ہیں، اور کئی لوگ تو اپنی ٹانگوں کو رسی سے کس کر باندھ دیتے ہیں، جو انتہائی خطرناک عمل ہے۔ ایسا کرنے سے دوران خون میں خلل واقع ہوتا ہے جو مزید خرابی کا سبب بن سکتا ہے، لہذا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس مرض میں ایک تو آپ اپنے ہاضمہ کا خاص خیال رکھیں، کوشش کریں کہ قبض کی شکایت نہ ہونے پائے، کیونکہ پیشاب اور پاخانہ روٹین میں آنا اس مرض کے علاج کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ کا پیٹ صحیح وقت پر صاف نہیں ہوگا تو مختلف قسم کے زہریلے ٹاکسنز اور فاضل مادے آپ کے بدن میں جمع ہو کر اس مرض میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ اسی طرح ایک بات کا اور آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ رات کو کھلے آسمان کے نیچے، خاص طور پہ ایسے دنوں میں جب اوس پڑتی ہے اور ہوا میں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسے دنوں میں باہر کھلے آسمان کے نیچے سونے سے گریز کریں۔ کھانے پینے میں قابض اور دیر ہضم چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں جو چیزیں تیزابیت پیدا کرتی ہیں، ایسیڈیٹی اور تیزابی مادوں کے بڑھنے کا سبب بنتی ہیں، ایسی چیزوں سے مکمل پرہیز کریں۔ کھٹی اور ترش چیزیں استعمال نہ کریں۔ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ اور جتنی بھی میدہ سے بنی چیزیں ہیں، بیکری پروڈکٹس کا استعمال کم سے کم کریں۔ کولڈ ڈرنکس تو بالکل بند کر دیں۔ چنانچہ اگر آپ ان چیزوں سے پرہیز کر سکتے ہیں تو ساتھ یہاں بتائے گئے نسخے کو بھی استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی عمدہ فوائد دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اس اکثری نسخے کو بنانے کے لیے آپ کو صرف 3 گھریلو چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ ایک تو آپ نے پودینہ لینا ہے۔ حسب ضرورت پودینہ لے کر صاف کریں اور پھر اسے خشک کر لیں۔ پودینہ نہ صرف ہمارے نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے بلکہ ہماری بلڈ سرکولیشن کو بھی امپروو کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، معدہ، آنتوں اور گردوں کو ڈیٹاکس کرتا ہے۔ یہ آپ کے بدن میں سے برے کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یورک ایسڈ کی زیادتی کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے اور نسوں کی کمزوری کا شافی علاج ہے۔ چنانچہ 50 گرام خشک پودینہ آپ نے لینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے سونٹھ کا استعمال کرنا ہے۔ یہ خشک ادرک ہے اور یہ بھی درد اور کھنچاؤ کا انتہائی مؤثر ترین علاج ہے۔ ری ہوا کی زیادتی کے باعث یا بلغم کی زیادتی سے جو درد ہوتے ہیں، ان کا یہ کامیاب ترین اور مؤثر ترین حل ہے۔ تو 50 گرام ہی آپ نے سونٹھ یعنی خشک ادرک لے لینا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے مرچ سیاہ یعنی کالی مرچ اس نسخے میں استعمال کرنی ہے۔ کالی مرچ بھی سوجن اور ورم کو دور کرنے کے لیے اور درد سے چھٹکارا دلانے کے لیے حد درجہ مفید اثرات کی حامل ہے۔ یہ بھی آپ کی بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرتی ہے، کولیسٹرول کی زیادتی کا بہترین علاج ہے۔ ری ہوا کی زیادتی، بلغم کی زیادتی یا بادی سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں، ان میں یہ بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ تو کالی مرچ آپ نے صرف 10 گرام اس نسخے میں شامل کرنی ہے۔ چنانچہ ان تینوں چیزوں کو باریک پیس کر پاؤڈر سا بنا لیجئے۔ اس میں سے ایک چٹکی جب بھی آپ کھانا کھائیں تو کھانے کے بعد تازہ پانی کے ہمراہ کھا لیا کریں۔ تو اس سادہ سے نسخے کو اگر آپ کچھ دن متواتر استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو انتہائی بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔